فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی اس عزت افزائی کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اچھی بات کہنی چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ ایک حدیث مبارکہ ہے اور یہ باب ہے مہمان نوازی کا، اور تفسیر جلالین ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 235، اور یہ کافی ساری سیاستہ کی کتابوں میں بھی حدیث پاک موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر، بخاری کے اندر، اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث، اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو بھی بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اب آخرت پر ایمان رکھنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، کوئی کافر آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ آخرت پر یقین رکھنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ گو ہیں، جنہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ آخرت پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اگر یوم آخرت پر یقین نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو پھر وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایماندار ہونے کے لیے آخرت پر یقین ضروری ہے۔ اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جتنے بھی ارکان ادا کرتے رہیں وہ سارے کے سارے ضائع اور فضول ہیں، اگر ایک آخرت پر یقین نہ رکھا۔ ہمارے اندر یہ یقین محکم ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی، بروز معاشر سجایا جائے گا، اور میدان معاشر میں حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے حضور کے غلاموں کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مہمان کی حوصلہ افزائی، عزت افزائی کرے اور اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اسے پریشان نہ کرے۔ جیسے ہمارے ہاں ماحول ہے، ہمارا معاشرے کا یہ سسٹم ہے کہ کثرت کے ساتھ ایسی صورتحالی ہے کہ ہمسائے کے ساتھ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش نہیں آیا جاتا، وہ ہم سے الجھتا ہے، ہم اس سے الجھ رہے ہیں۔ کبھی جناب نالی کا مسئلہ بن گیا تو جناب ایک دوسرے کے خلاف بول پڑے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صاحب ایمان ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اب اگر یہ حدیث پاک کا حصہ اس پہ ہم سب عمل کرنے والے ہوں کہ ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، تو میرا خیال ہے کہ لڑائی جھگڑا بالکل ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تقریباً جب بھی لڑائی بنتی ہے تو اسی ناچاکی کی وجہ سے ہی بنتی ہے۔ محلے میں اگر بد امنی ہوتی ہے تو انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر ہم حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، جو میرا ہمسایہ ہے میں اس کے ساتھ، پھر اس کے آگے جو اس کا ہمسایہ ہے وہ اس کے ساتھ، تو ترتیب کے ساتھ اگر اس طرح چلا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں رہے گا جو بد اخلاق رہ جائے۔ اگر اس حدیث مبارکہ پہ ہم عمل کر جائیں تو کافی ساری پریشانیوں سے ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم میں تو برداشت کی ایک ذرا بھر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی صبر نہیں پایا جاتا، اور کوئی برداشت نہیں ہے، ایک لفظ کسی نے کہہ دیا تو پھر ہم برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، چونکہ وہ سیر ہے تو ہم سوا سیر ہے۔
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کر کے کوئی بہت بڑا ہم نے تیر مار لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، معاف کرنا حضور نے پسند فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو وہ جیسے کہاوت ہے نا جی، بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، ہمارے ہاں تو کیفیت ہی الٹا ہے۔ ہمارا تو 4-5 سال کا بچہ جو ہے وہ قابو میں نہیں آتا، تو پھر بڑے کو کیسے قابو کرنا ہے؟ تو یہ ہم میں بہت بڑی ایک کمی پائی جاتی ہے، اس سے ہمیں کنارہ کشی کرنی چاہیے اور اپنے اندر اخلاقی جو مادہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھانا چاہیے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اور ساتھ ایک اور حل بھی آگے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا اگر تم کوئی اچھی بات نہیں نہ کر سکتے تو پھر بہتر ہے کہ تم خاموش رہ جاؤ، خاموش رہا کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم غلط بولو اور گناہوں کے مرتکب بن جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو، تاکہ اگر نیکی میں تمہارا ہاتھ نرم ہے تو بدی میں بھی تو نہیں بڑھنا چاہیے، ادھر بھی تو کمزوری محسوس ہونی چاہیے نا۔ یہ نہ ہو کہ نیکی کی طرف سے تو ہاتھ بہت پیچھے ہو اور برائی کی طرف بہت آگے بھاگ رہے ہو، ایسا نہ ہو۔ اگر نیکی کرنے میں سستی کر رہے ہو جبکہ نہیں کرنی چاہیے، یہ سستی کا جو دار و مدار ہے یہ تو برائی کی طرف کرنا چاہیے تھا کہ برائی کی طرف ہم مائل نہ ہوتے اور برائی کم سے کم کی جاتی۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر برائی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور نیکی کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کے معاملے میں حقوق کا خیال رکھے، اور یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایسا عمل کرتا ہے، یعنی یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو پھر اللہ بھی اور اللہ کا محبوب بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی